دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہائیڈروسیفلس۔ ہائیڈروسیفلس کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر محمد رافع، کنسلٹنٹ نیورو سرجن، لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ہائیڈروسیفلس ہے کیا؟ ہائیڈروسیفلس یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان کا جو دماغ ہوتا ہے اس میں ایک پانی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سائنٹیفک زبان میں سیریبلو اسپائنل فلوئڈ یا پھر CSF کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کے دماغ کے اندر پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی موجود ہوتا ہے اور دماغ کے چاروں طرف بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اگر وہ اپنی اس خاص مقدار سے پانی بڑھ جائے تو اس کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کے ہونے کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، دو وجوہات اس کے جو ہیں بہت مطلب کہ ضروری ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ایک کہ پہلے یہ پانی بنتا رہتا ہے اور ایبزارب ہوتا رہتا ہے۔ یہ دماغ میں جو سیلز ہیں وہ بناتے رہتے ہیں اور ایبزارب ہوتا رہتا ہے بلڈ کے تھرو۔ تو اگر یہ اس کی ایبزارب ہونے کی صلاحیت کم ہو جائے تو یہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ظاہر سی بات ہے پانی تو بن رہا ہے مگر وہ ایبزارب نہیں ہو پا رہا، تو اس میں یہ پانی کی تعداد تھوڑی جو ہے بڑھ جاتی ہے، تو اس کو پھر ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں، اور یہی اس کی جو ہے دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس بیماری کا 100% علاج ممکن ہے؟ دیکھیں، 100% علاج اس بیماری کا تو ممکن نہیں، مطلب بیماری اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس پانی جمع ہونے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آپ پانی کا تو علاج کر سکتے ہیں، مطلب پانی جمع ہو رہا ہے اس کو آپ نے ایک متبادل راستے سے وہ آپ ڈرین کر سکتے ہیں، مگر جس وجہ سے جمع ہو رہا ہے وہ وجہ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر وہ وجہ ایسی ہے کہ قابل علاج ہے تو بالکل 100% علاج ممکن ہے۔ اگر وہ وجہ ایسی ہے کہ وہ قابل علاج نہیں ہے یا مکمل طور پہ قابل علاج نہیں ہے تو پھر اس کا ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی علامات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے ججمنٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ ہائیڈروسیفلس کا پیشنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بچوں میں اور بڑوں میں دونوں میں الگ الگ علامات اس کی ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ بچوں میں ان کا جو سر ہوتا ہے وہ بڑا سافٹ سا ہوتا ہے، ہڈی بہت سافٹ سی اور نرم ہوتی ہے، تو وہ اگر پانی بڑھتا ہے تو وہ پھیل سکتی ہے، اس میں جگہ ہوتی ہے۔ تو بچوں کا آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہائیڈروسیفلس ہوتا ہے، ان کا سر کا سائز عام لوگوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ کو سر کا سائز دکھ جائے گا، وہ بڑا ہے، آگے کا حصہ سر کا وہ تھوڑا سا پھولا ہوا ہوگا، سر پہ جو شریانیں ہوں گی وہ واضح نظر آ رہی ہوں گی، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف جھکی بھی ہوں گی، جو پتلیاں ہیں وہ نیچے کی طرف ہوں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں گی، بچہ جو ہے وہ مطلب اس کا رونا جو ہے وہ بہت ویک ہو جائے گا، کھانا پینا کم ہو جائے گا، بہت ہی ویک کرائے ہوگی اس کی، اور بے ہوشی یا نیند بے ہوشی کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، جھٹکے پڑ سکتے ہیں، یہ ہیں، فٹس بھی آ سکتی ہیں۔ فٹس بھی آ سکتے ہیں۔ اور بڑوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا سر بالکل اس وقت تک بن چکا ہوتا ہے، ریجڈ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں پھیلنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ سر بڑا ہونا اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، پھر اس میں بے ہوشی اور نیند بے ہوشی اور جھٹکے پڑنا، گردن کا اکڑاؤ، یہ ساری جو ہے علامات وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، بڑوں میں اگر یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے تو آیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل لائف رسک بھی ہو جائے؟ بالکل، یہ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اگر پانی کا دباؤ دماغ پہ ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو مریض پہلے تو نیند بے ہوشی کومے والی صورتحال میں جاتا ہے، پھر اگر مزید دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی اپنی جو سانس لینے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن متاثر ہونے لگتی ہے، اور یہ ایک جان لیوا مرض ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی تشخیص کے حوالے سے اگر بات کی جائے
تو اس کی تشخیص مطلب کن کن چیزوں سے کی جا سکتی ہے، یعنی کون کون سے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ جو کار فرما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک تو آپ اپنے کلینکل گراؤنڈس پہ اپنے جو معائنہ کر کے مریض کو اس سے آپ ایک ذہن میں خاکہ تیار کر لیتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ دماغ میں پانی ہو. پھر اگر بچہ ہے کوئی تو اس میں آپ الٹرا ساؤنڈ دماغ کا، یا جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے سب سے اچھا ٹیسٹ ہے وہ ہے سی ٹی اسکین دماغ کا. ٹھیک ہے، سی ٹی اسکین برین کہتے ہیں، وہ کرا لیں. وہ بچوں میں بھی کارآمد ہے اور بڑوں میں بھی کارآمد ہے. اس سے بالکل جو ہے آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو ہائیڈروسیفلس ہے یا اس کو نہیں ہے، اور عموماً ان میں وجوہات بھی اس کی مل جاتی ہیں کہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہائیڈروسیفلس سے متاثرہ جو بچے ہیں تو ایک ایوریج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اوسطاً ان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جو بچے ہیں وہ ان میں اگر ہائیڈروسیفلس ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بناوٹی نقص ہو، جس میں دماغ کا جو نچلا حصہ ہے وہ اس میں بناوٹی نقص ہو سکتا ہے. کچھ بچے آپ نے دیکھوں گے جن کو کمر پہ پھوڑا ہوتا ہے، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو وہ پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں ان کا راستہ سکڑ جاتا ہے. تو یہ پیدائشی نقص ہوتے ہیں، بناوٹی نقص ہوتے ہیں. تو یہ پیدائش کے فوراً بعد چند مہینوں میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بناوٹی نقص کی وجہ سے تو یہ عموماً پہلے سال میں اور یا کچھ چند مہینوں میں واضح ہو جائے گا آپ کو کہ یہ اس بچے کا سر بڑا ہو رہا ہے، اس کو ہائیڈروسیفلس ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بعد میں جا کے گردن توڑ بخار کی وجہ سے یا دماغ میں خون بہنے کی وجہ سے یا انفیکشن ہو یا پھر کوئی رسولی یا ٹیومر وغیرہ ہو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر وہ جس ایج میں ہوتا ہے اس ایج میں وہ جا کے اس سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ کیا سرجری کے بعد بھی نقص رہ جانے کا خدشہ رہتا ہے؟ دیکھیں سرجری جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی کا جو پریشر ہے وہ کسی طرح ریلیز کر دیں. ٹھیک ہے، وہ پانی کا پریشر ریلیز ہو جائے گا تو کم از کم جان کے خطرات کم سے کم ہو جائیں گے. مگر جیسے میں نے بتایا کہ ہر ہائیڈروسیفلس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات، کوئی کاز کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ وہ وجہ ایسی ہے کہ مکمل طور پہ قابل علاج ہے تو کوئی نقص نہیں رہ سکتا. اگرچہ وجہ ایسی ہے کہ قابل علاج نہیں ہے، وہ پوری طرح سے آپ اس بیماری کو نہیں نکال سکتے، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے. دوسرا ٹائمنگ کا بھی بہت فرق پڑتا ہے. جلد سے جلد آپ اگر اس کا علاج کر دیں تو بہتر اس کا آؤٹ کم ہوگا، اور علاج میں جتنی دیر ہوگی، جتنا دیری کریں گے اتنا دماغ کو ڈیمیج ہو چکا ہوگا اور اتنا جو ہے اس کا سرجری کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک خاص چیز جو کہ یوز ہوتی ہے، جو کہ میں نے ڈاکٹر آپ سے پہلے جو ہے ڈاکٹر یوسف صاحب سے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ شنٹ کے حوالے سے بتائیں کہ اس کا اس بیماری کے حوالے سے کوئی رول ہے؟ دیکھیں شنٹ کا بہت اچھا رول ہے اور بہت زیادہ بڑا رول ہے اس بیماری کے حوالے سے. زیادہ تر مریضوں کا علاج اس شنٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. شنٹ بیسیکلی ہوتا ہے ایک سلیکون کی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ ایک ویلو سے اٹیچ ہوتی ہے. اب وہ اضافی پانی سر کا جو ہے وہ ہم وہاں سے ڈرین کر کے اور وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، جو کہ جذب ہو کے اور پیشاب کے راستے باہر نکل جاتا ہے. اور اس بیماری کا جو مین علاج کا طریقہ ہی جو ہے وہ شنٹ ہے زیادہ تر کیسز میں. ٹھیک ہے، تو شنٹ ایک جو ہے کارآمد آپشن ہے اس کی بیماری کے علاج کا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ بر وقت اگر علاج نہ کروایا جائے، خواہ کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، تو کیا کیا نقصانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر بر وقت علاج نہ کرایا جا سکے تو سب سے بڑا نقصان تو زندگی کا نقصان ہے جو ہو سکتا ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی مینشن کرا. اس کے علاوہ بچوں میں کوئی نہ کوئی دماغی صلاحیت کے حساب سے، گروتھ کے حساب سے کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے. ان کا آئی کیو جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا، یا زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے، یا ان کی گروتھ پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ رہ سکتی ہیں اگر بر وقت علاج نہ کرایا جا سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا کہ صرف دواؤں سے بھی اس کا علاج ممکن ہے؟
دیکھیں صرف دواؤں سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے عموماً زیادہ تر کیسز میں سرجری کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ سرجری ایک متبادل راستہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے اضافی پانی جو ہے وہ ڈرین ہو سکے، تو کوئی دوا ایسی ہے نہیں کہ جو اتنا زیادہ افیکٹو ہو کہ وہ صرف دوا سے ہی کارآمد ہو سکے، اس کا علاج سرجری کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسے کچھ ہے ابھی فی الحال تو نہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ڈاکٹر محمد رافع سے اس وقت سوالات کا سلسلہ جاری ہے، تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آیا ایکسیڈنٹل انجری اگر کوئی ہو، جیسے روڈ ایکسیڈنٹ ہے یا اس طرح کی کوئی اور انجری ہے، تو آیا کہ اس کی وجہ سے بھی ایسا کوئی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ دماغ میں پانی بھر جائے؟ بالکل، اگر ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دماغ میں کوئی خون جمع ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں بھی پانی کا جو ایبزارپشن ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی دماغ میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کنڈیشن اتنی ورسٹ ہے کہ اگر آپریٹ کی طرف نہیں جا سکتے تو پھر کوئی آلٹرنیٹ طریقہ ایسا؟ پھر بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، کمر سے پانی نکال لیتے ہیں جو کہ ایک ٹیمپریری میتھڈ ہے تاکہ مریض تھوڑا اسٹیبل ہو یا ہمیں اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم سرجری کی تیاری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک کوئک میتھڈ ہوتا ہے کہ شنٹ کی جگہ آپ ایک ایکسٹرنل ڈرین ڈال دیں جو کہ لوکل اینستھیزیا یعنی سن کر کے ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو بے ہوشی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں جس سے جو آپ جو ہے نا متبادل ہیں سرجری کے، کہ آپ مطلب چھوٹی سرجری کہہ لیں، کوئی پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ مریض پہ اتنا زیادہ ایڈورس افیکٹ نہیں ڈالتے۔ اچھا سر، ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اپنی نالج کے لیے بھی اور اپنے ناظرین کی نالج کے لیے بھی، کہ ہائیڈروسیفلس کی جو سرجری ہوتی ہے تو سر وہ سرجری اوپن کی جاتی ہے یا کی ہول سرجری کی جاتی ہے؟ دیکھیں اوپن سرجری ہی ہوتی ہے، اس میں ایک چیرا سر پہ ہوتا ہے، ایک پیٹ پر ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے ہم جو ہے وہ ٹیوب ڈالتے ہیں، اور وہ ٹیوب اسکنس کے نیچے سے ہوتی ہوئی آپ کے پیٹ تک جاتی ہے اور وہاں سے اضافی پانی ڈرین ہوتا ہے۔ تو سرجری تو اوپن ہی ہوتی ہے، مگر جو سوراخ ہم کرتے ہیں وہ چھوٹا سا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک ٹیوب بس پاس کر دیتے ہیں جو کہ وہ پانی کی تھیلی تک جاتی ہے اور اضافی پانی ڈرین کرتی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ نارملی سر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈوانسمنٹ ہے منیمل انویسو سرجری کے حوالے سے، جو کہ بہت ساری چیزوں میں لائک آرتھوپیڈکس بھی اس کو یوز کر رہے ہیں، ایون جنرل سرجری والے بھی یوز کر رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا نیورو سرجری میں بھی یہی یوز ہوتا ہے؟ بالکل، ایک ایڈوانسمنٹ ہے کہ ہم اینڈوسکوپی کے ذریعے ایک جو پانی کی تھیلی ہے اس میں سوراخ بنا دیتے ہیں، تو اضافی پانی جو ہے اس سے ڈرین ہوتا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے شنٹ، کیونکہ ایک وہ ہارڈ ویئر ہے، اس میں انفیکشن کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی دوسری سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عموماً ایک اسٹڈی کے مطابق ایوریج ایک بچے کو جس کو ہائیڈروسیفلس ہے اور اس کو شنٹ ہوا ہے تو وہ اپنی لائف میں 2 سے 5 دفعہ ایوریج سرجری میں جا سکتا ہے، سرجری سے گزر سکتا ہے شنٹ کے انفیکشن کی وجہ سے۔ تو وہ دوسرا پروسیجر ہے جس کو ہم ETV یعنی اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکلوسٹمی کہتے ہیں۔ وہ ایک اینڈوسکوپ کے ذریعے ہم پانی کی تھیلی میں ایک راستہ بنا دیتے ہیں جہاں سے اضافی پانی نکل جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب لمس کی ریکوری کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہائیڈروسیفلس کی وجہ سے آپ کے کچھ لمس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں یا بہت کم کام کریں یا بہت اچھا کام کر سکیں؟ نہیں، دیکھیں ڈائریکٹ لمس پہ تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا، اس کا اثر پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے دماغ پہ جو کہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر وہی اس کا فنکشن متاثر ہوگا تو مریض کا ہوش اور باقی حرکات نیچے جسم کی تو ظاہر سی بات ہے وہ متاثر ہوں گی، مگر بروقت علاج کے ذریعے ان چیزوں میں بہتر سے بہتر آؤٹ کم لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مطابق یہ ہے کہ لائک لمس براہ راست متاثر ہوں ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی چلنا پھرنا پیشنٹ کا ایزیلی رہ سکتا ہے۔ اگرچہ پیشنٹ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو پیشنٹ اپنے پرانے جو اس کا کانشیس لیول ہوتا ہے، جو ہوش ہوتا ہے، اس پہ واپس آ جاتا ہے، تو باقی نارمل جیسے چلتا پھرتا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ لیکن شنٹ اس کو اگر ڈلا ہوا تو ڈلا ہوا رہے گا؟ جی، شنٹ ڈلا ہوا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب چند سوالات جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی میں آپ سے کروں۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنے کریئر کا کوئی یادگار ایسا واقعہ جو آپ کو اکثر یاد آتا ہو؟
یادگار واقعہ یہ اسی ہائیڈروسیفلس کے حوالے سے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک ہے. دراصل ایک ہسبینڈ وائف آئے تھے, ان کا جو ہے وہ پریشیس بیبی تھا اور اس کو کوئی گردن توڑ بخار ہوا تھا, تو اس کے 10-15 دن بعد اس کو جو ہے جھٹکے پڑے اور وہ نیند بے ہوشی کی صورت میں چلا گیا. تو وہ پھر بیچارے بہت پریشان تھے, ایمرجنسی میں آئے تھے. ان کو ہم لوگوں نے ان کا CT اسکین کرایا بچے کا, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے دماغ میں پانی جمع ہو رہا ہے. تو ہم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ شنٹ کروائیں فوراً سے, تاکہ اس کی زندگی جو ہے ہم بچا سکیں. تو وہ بہت ریلیکٹنٹ تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا پہلا بچہ تھا, کافی عرصے بعد جو ہے ان کو خوشی ملی تھی. تو وہ بہت ریلیکٹنٹ تھے کہ سرجری سے مسئلے مسائل نہ ہوں, بچہ جو ہے اور خراب نہ ہو جائے, زندگی کے خطرے نہ ہو جائیں. تو کافی سمجھانے کے بعد ان کو جو ہے ہم نے پھر منا لیا, سرجری کری. ماشاءاللہ ابھی بھی وہ بچہ آتا ہے فالو اپ پہ, بالکل صحیح ہے اور نارمل جیسے ہوتے ہیں ویسے اسکول بھی جا رہا ہے اور باقی چیزیں. تو وہ ایک دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, ایک اچھا بڑی پازیٹیو وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کنٹریبیوشن کیا, کہ اس کی لائف جو ہے وہ بچائی, آپ نے آگے کی لائف سیو کری. سر اسی میں سے ایک اور سوال کا جواب اسے چاہوں گا کہ ذرا اختصار کے ساتھ آپ اس کا جواب دیجیے کہ سر آیا کہ ایسا ممکن ہے کہ شنٹ اگر لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ اتنی بہتری آ جائے کہ یا پاسبلٹی ہو کہ اس کو دوبارہ نکالا بھی جا سکے؟ ہاں, کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شنٹ لگا ہوتا ہے تو اس وقت جب بیماری کا فیز ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں شنٹ کی ضرورت نہیں رہتی. شنٹ ڈپینڈنسی کہتے ہیں, تو شنٹ ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ایسے مریضوں میں شنٹ نکال بھی سکتے ہیں اور پانی اپنے پرانے راستے سے ایبزارب ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو شنٹ کی ضرورت نہیں رہتی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنے اساتذہ کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اساتذہ کا رول بہت ہی زیادہ ہے ہماری پروفیشنل لائف پہ بھی, ہماری پرسنل لائف پہ بھی. زیادہ تر جو بھی آپ دیکھ لیں, خاص طور پہ ڈاکٹرز کی بات کروں گا, کہ ان کا جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ان کے اساتذہ ہی ہوتے ہیں. ان کے پروفیسر ہوں گے, ان کے سینئرز ہوں گے, تو ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اور پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ان کو کچھ بنانے میں, ان کو موٹیویٹ کرنے میں, اور وہ انہی کو ہی اپنا رول ماڈل مان کے چل رہے ہوتے ہیں. اور مطلب آپ ان کو پے بیک نہیں کر سکتے, وہ اپنی ساری نالج, ساری آپ اپنے اسکلز آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایک طرح سے اپنا جو ہے ایک کاپی تیار کرتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے انسانیت کی خدمت کرے. تو اساتذہ کی تو جگہ کوئی نہیں لے سکتا. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریسنٹلی اگر بات کی جائے, چونکہ آپ جا کر نیشنل میں ہیں, تو یقیناً ڈاکٹر عامر صغیر سے اور ڈاکٹر سلمان شریف صاحب سے بھی آپ کے بہت انٹریکٹ ہوتے ہوں گے. تو بحیثیت ایز اے نیورو سرجن اور بحیثیت استاد, آپ نے ان دونوں شخصیات کو کیسا پایا؟ اچھا, پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں ان کے بارے میں. ڈاکٹر سلمان شریف جو ہیں وہ ہمارے پروفیسر ہیں, ہیڈ آف دا نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ, اور ڈاکٹر عامر صغیر بھی پروفیسر ہیں جو کہ ہمارے پروگرام ڈائریکٹر ہیں نیورو سرجری کے. دونوں اپنے ریزیڈنٹس کے لیے, اپنے ٹریننگ کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے بہت سنسیئر ہیں, بہت زیادہ سنسیئر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مطلب دنیا میں ان کو آپ کسی چیز کو کوئی بھی بندہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ ان کو جا کے متعارف کرانا پڑتا ہو, لوگ خود ہی ان کے نام سے جو ہے نا وہ آتے ہیں اور وہ بغیر تعارف کے جانے جاتے ہیں. تو سنسیئرٹی ہر چیز کے لیے, مریضوں کے لیے, ٹرینیز کے لیے, اپنے ریزیڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہے دونوں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس میں دراصل جب ہمارا MBBS کا وہ کورس چل رہا تھا ہمارے, تو اس دوران ہم روٹیشن ہماری ہوئی نیورو سرجری میں. تو ایک تھرلنگ سی فیلڈ لگی کہ بھائی بہت ہی لائفلی ہے, بندے آ رہے ہیں فوراً سے, آپ نے آپریٹ کرنا ہے, آپ نے جان بچانی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ انٹرسٹ بھی آپ کا ہے اس میں. تو اس وجہ سے فوراً ہی ایک آپ کا مائنڈ میں کلک کرتا ہے کہ یار یہ فیلڈ بڑی اچھی ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ کروں گا. تو یہی کچھ صورتحال تھی اس وقت بھی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بات یہ بھی ہے نا کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایز اے ڈائنامک جاب بھی ہے, بٹ ایز اے ویری چیلنجنگ فیلڈ. بہت کیونکہ ٹراما جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس میں بھی. آپ کے فل ٹائم جو ہے ایک طرح سے کہہ لیں جاب ہے,
آپ اگر گھر پہ بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ کو ہمیشہ ریڈی رہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی مریض خراب ہو سکتے ہیں, کبھی بھی کوئی ٹراما آ سکتا ہے یا کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. مگر اس میں کیونکہ جیسے میں نے بتایا ایک آپ کو خوشی ملتی ہے, پازیٹیوٹی ہے کہ کوئی اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں کسی کی لائف بچانے میں, کسی کو تھوڑا سا بہتر کرنے میں, تو وہ پھر یہی چیز ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے آگے کہ آپ ادھر کنٹینیو کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت چونکہ ہم پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. ہمارے ناظرین کے لیے جو خاص پیغام وہ اسی کے حوالے سے, اس بیماری کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی بچہ آپ دیکھیں جس کے سر کا سائز بڑا ہو رہا ہے یا جس کے گردن پہ کوئی یا پھر کمر پہ کوئی دانہ ہے, تو آپ بر وقت اور فوراً اس کا علاج کروائیں اور کسی بھی اچھے نیورو سرجن کو دکھائیں تاکہ آپ جو ڈیلے ہے اس سے بچا جا سکے, کیونکہ بر وقت علاج سے زیادہ ریکوری پاسبل ہے. تو اس بچے کی آگے کی پوری لائف اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ جلد ہی اس چیز کا علاج کروائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نارمل یا نیئر نارمل اپنی لائف گزار سکے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر محمد رافع, کنسلٹنٹ نیورو سرجن, لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر.